آگے چلتے ہیں. زبان کے غلط استعمال کا کفارہ. اپنی زبان کی حفاظت کی دعا کرنا. اللہم آفنی من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی و من شر منی. اے اللہ مجھے میرے کانوں، میری آنکھوں، میری زبان اور میرے دل کے شر سے اور منی یعنی شرمگاہ کے شر سے عافیت میں رکھ. بہت ہی جامع دعا ہے. تو انسان ایک طرف اپنی عادات اچھی کرنے کے لیے کوشش کرے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگے. اذکار کرنا. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. جزاک اللہ. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. تو زبان کی غلط بیانیوں کا کفارہ تسبیح کرنا ہے. اس کی عادت لازمی کر لیجیے اپنے لیے. نیکسٹ. مر بشجرة يابسة ورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. جزاک اللہ. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں. تو ان تسبیحات کو بھی پڑھیے. نیکسٹ. دنیا میں ہی بھائی سے معافی مانگ لینا. صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مسلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. صحيح البخاري. جزاک اللہ. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے. اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا. اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. اس لیے زبان کے کفارے اور زبان کے ذریعے اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا ہے تو زبان سے ہی معافی مانگ لیجیے. نیکسٹ. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غابنا فسلم فقال اني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فاسرعت اليه ثم ندمت فسالته ان يغفر لي فابى علي فاقبلت اليه فقال يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثا ثم ان عمر ندم فاتى منزل ابي بكر فسال ثم ابو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجس على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أقلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت فقال أبو بكر صدق وواساني بنفسي ومالي فهل أنتم تاركون لصاحبي مرتين فما أوذي بعدها. جزاک اللہ. یہ جو ہے نا
کنت ازلم مرتين. سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابو بکر اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا ظاہر کیے ہوئے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کے آئے ہیں. یعنی ان کی حالت ذرا غیر تھی تو آپ نے پہچان لیا. پھر ابو بکر نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں نے جلدی میں ان کو سخت لفظ کہہ دیے, لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی. اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ندامت ہوئی اور ابو بکر کے گھر پہنچے اور پوچھا کیا ابو بکر گھر پہ موجود ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں. تو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا اور ابو بکر ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کی قسم زیادتی میری طرف سے تھی. 2 مرتبہ یہ جملہ کہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, لیکن ابو بکر نے کہا کہ آپ سچے ہیں اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی. کیا تم لوگ میرے لیے میرے ساتھی کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا. آپ کے اس فرمان کے بعد ابو بکر کبھی نہیں ستائے گئے. کس طرح آپ اپنے اس ساتھی کا جن کی قربانی بہت زیادہ تھی ان کا دفاع کرتے ہیں. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انسان تھے, ان کے درمیان بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی, بحث تکرار بھی ہو جاتی, لیکن وہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیتے تھے اور ان کے ضمیر زندہ تھے, اس لیے کمی بیشی کی صورت میں ان کو ضمیر کی بے چینی لاحق ہو جاتی اور جب تک معاملہ صاف نہ ہوتا وہ آرام سے چین نہیں لیتے تھے. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس میں بہت لغو باتیں کی, یعنی بیکار باتیں کی, ادھر ادھر کی, پھر اٹھنے سے پہلے یہ کلمات کہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تیری ذات پاک ہے اے اللہ, تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں. تو اس نے جو باتیں اس مجلس میں کہی ہوتی ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں. لیکن آپ کو پتا کہ ہم یہ دعا اچھی مجلس میں تو پڑھتے ہیں, لیکن جہاں گھر میں لڑائی شڑائی کر رہے ہوں اس کے بعد یا بحث تکرار والی مجلس میں یا دنیا کی باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اٹھتے ہوئے کوئی نہیں پڑھتے. تو اس کو ہر مجلس کے اختتام پر پڑھنا چاہیے. یہ صرف قرآن ختم کرنے کے بعد نہیں پڑھی جاتی. وضو سے زبان کے گناہ گرانا. عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل قام الى وضوئه يريد الصلاه ثم غسل كفيه نزلت خطيئته بالكفين مع اول قدره فاذا مسند واستنشق واستنشر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع اول قدره. سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کے گناہ گر جاتے ہیں. جب وہ کلی کرتا ہے, ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی زبان اور ہونٹوں سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. تو نمازوں کی پابندی بھی انسان کے گناہوں کو صاف کرتی رہتی ہے, اس لیے نماز کی
کو بر وقت ادا کرنا، درست طریقے پر ادا کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے. صدقہ دینا. عن قيس بن أبي ورزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أكثر منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضر حيث ويحضروه بالصدقة. سیدنا قیس بن ابو برزہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دلال کہلاتے تھے، سمسار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اس سے بہتر نام رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اور فضول باتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ صدقہ ملا لیا کرو. یعنی تاجر جو پیسے کماتا ہے وہ اپنی کمائی کو پاک کرنے کے لیے صدقہ کرتا رہے تاکہ اس کے گناہ جو اس کمائی میں ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جائیں. زکوٰۃ الفطر. ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا تاکہ روزے کے لیے لغو اور بےہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی روزے میں بھی انسان سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو آخر میں صدقہ دے دینا چاہیے. ویسے بھی روزانہ انسان کو کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے. انسان کے جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، کسی کی اچھی بات کرنا، یہ سب صدقے. اور ان سب کو جمع کر کے یعنی ان سب کے مقابلے میں 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کرنا جو ہے وہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہے، سب کا کفارہ ہے. انسان کی جو اللہ نے جسم جیسی نعمت دی ہے اس کا شکرانہ ہے. تو 5 منٹ نہیں لگتے 2 رکعت پڑھنے میں، اس کی عادت ڈال لیجیے. اشراق پڑھیں یا چاشت پڑھیں، جو بھی آپ ظہر اور فجر کے درمیان پڑھیں نوافل میں سے، وہ آپ کے جسم کا صدقہ ہو جائے گا. وضو کے ذریعے غلط بات سننے کا کفارہ. نبی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه فإذا غسل رجليه كفر عنه ما مشت إليه قدماه ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة. جزاک اللہ. سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان نے وضو کیا اور اپنے ہاتھ دھوئے تو تمام گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے دور ہو گئے. پھر جب اپنے منہ کو دھویا تو جن کی طرف اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ دور ہو گئے. پھر جب سر پہ مسح کیا تو وہ گناہ دور ہو گئے جو اس کے کانوں نے سنے. پھر جب پیروں کو دھویا تو جن کی طرف اس کے پیر چلے تھے وہ معاف ہوئے. پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا پس وہ فاضل رہی، یعنی ایکسٹرا مزید نیکیاں جمع کرنے کا ذریعہ بنی. وضو سے گناہ دھل گئے اور نماز ثواب سے بیٹھنے کا ذریعہ بن گئی. کچھ کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس حدیث سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہے نا، کہ ہم اپنی صفائی اپنے جسم کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ منہ جیسے پانچوں کا نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ساری گندگیاں صاف ہوتی رہتی ہیں. ہمارے اپنے جسم میں گندگیاں ہوتی ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں صاف ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہے کہ اس پر بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. الحمدللہ. مسلمان ہونے کا کتنا فائدہ، کتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم. جی وعلیکم السلام. ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے یا صحت ملتی ہے تو ہم شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں. دنیا شکرانے کے نفل نہیں کرنے چاہیے، صرف سجدہ شکر ہوتا ہے. شکرانے کے نفل نہیں ہوتے، سجدہ شکر ہوتا ہے. وہ ویسے ہی پڑھے روٹین میں جو تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں یا اشراق پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں. سجدہ شکر.
جی آپ بولیے. وعلیکم السلام. اس بات کو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی زبان کا ہر جگہ استعمال گھر میں کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں اور کرنا ہمیں چاہیے، لیکن خاص طور پہ ہمیں بازار میں اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح بات کر رہے ہیں، کس طرح ہم جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ جب ہم یہ معاملہ کرتے ہیں تو یہ ہماری شناخت ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر گھر میں جب مرد آتے ہیں تو ہم کس طرح ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھی ہے خبر نہیں، اور اس طرح تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بحث کر رہے ہیں یا ہم چیز خرید رہے ہیں، ہم اگر وہ قیمت زیادہ ہے تو ہم چند لفظ زیادہ بول کے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے چیز سستی لی، تو ہم اپنے لفظوں کی اپنی قدر اپنی عزت ہم خود کراتے ہیں، وہ پیسے سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی، ہمارا کردار ہوتا ہے، ہمارا عمل ہوتا ہے، اس چیز کو ہم سب کو زیادہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا. جی آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی. میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اول تو بازار بہت ضرورت کے تحت جائیے، جو کام دوسرے کر سکے وہ دوسروں کو کرنے دیجیے، نہیں گھر کے مرد وغیرہ یا نوکر اگر وہ کر لیں، سبزی دال خریدنی ہے، گروسریز کرنی ہے تو انہی کو کرنے دیجیے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خواتین کو خود ہی خریدنی پڑتی ہیں اور جانا پڑتا ہے. جب جائیں تو شرم و حیا کے ساتھ جائیں، فضول میں بازار میں گھومے پھرے نہیں، کیونکہ جب انسان بازار میں شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے تو خرابیاں اور فساد ہوتے ہیں. انسان جو دکاندار ہے وہ بھی غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، اور لینے گاہک جاتے ہیں وہ بھی بعض اوقات جھوٹی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر مرد سے بات کرنی پڑے تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ ہوں، یعنی دکان میں اکیلے نہ ہوں. اگر اکیلے کسی وجہ سے کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ آج کل ایئر کنڈیشن دکانیں ہوتی ہیں، بعض کا شیشے بھی بلیک ہوتے ہیں، تو اس میں مرد اور عورت کو ایک اکیلی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے تو فوراً کام کر کے باہر نکل آنا چاہیے. پھر یہ کہ ہنسی مذاق تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. بعض دکانداروں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس سے بھی باز آنا چاہیے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بحث مباحثہ کر کے قیمتیں کم کروانا اور غلط بیانی کر کے قیمتیں کم کرانا یہ مومن کی شان نہیں. آپ کو 2-3 جگہ سے قیمت معلوم کر لیں اور ایک معقول انداز میں بات کر کے کم کرا سکے تو کرا لیں، ورنہ اپنی عزت کو زیادہ عزیز رکھیں چیزوں کی قیمت سے. اسی طرح رکشے والے سے معاملہ کرنا پڑا یا ٹیکسی والے سے یا ریڑھی والے سے یا کسی سے بھی، تو یاد رکھیں کہ آپ اسلام کے داعی ہیں، آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کی گفتگو میں وقار ہونا چاہیے، آپ کے معاملے میں بھی، آپ کے لین دین میں بھی. بعض رکشے والوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیٹھ کے سواری بٹھا کے اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو فضول میں مردوں سے باتیں نہ کریں. زیادہ ایک بات جیسے یہ پڑھ رہے ہم زبان کی حفاظت، تو جیسے آ رہا تھا کہ جیسے پیرنٹس ہماری مدر اسپیشلی ہم جب بچیاں شروع سے جوان ہو رہی ہوتی ہیں تو دوپٹے کا بہت زیادہ احتیاط کا کہتی ہے نا کہ کانشیس کروا دیتی ہے کہ ابھی بھی میرڈ ہونے کے بعد بھی آپ کتنے کانشیس ہوتے ہو. تو اگر اسی طرح ہمیں شروع سے نا زبان کی حفاظت کے لیے کانشیس کر دیا جائے نا تو ہمیں ویسی ہی پریشانی ہو جیسے کوئی ایک دم آ جائے ہمارا دوپٹہ نہ ہو. آپ کو اتنا کانشیس کر دیا جائے کہ آپ اچھے سے اس کو آپ کی زبان کی حفاظت ہوتی ہے، بالکل. آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. بالکل. اب ہمارا وقت جو گزر گیا، لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کی زبان پر ضرور نظر رکھیں. اب دیکھیں کہ پہلے زمانے میں بھی جو معزز گھرانوں کے لوگ ہوتے تھے وہ بچوں کی زبان پر بہت چیک رکھتے تھے کہ بچے کیا بول رہے ہیں، کس انداز سے بول رہے ہیں. جی اس بک میں جیسے ہر جگہ یہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عموماً کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ وآلہ کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں طرح کی کہا جا سکتا ہے، لیکن جو مناسب ہے وہ یہی ہے، مختصر والا. جی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں اور وہ اتنا ہی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے شرک یا بدعت کی یا کسی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکچر میں، تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر جب وہ لیکچر ختم کر لیں تو سوال کرنا چاہیے. اور اگر وہ سوال کو مائنڈ کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر اچھے طریقے سے سوال کریں گے تو مائنڈ نہیں کریں گے. اگر انہیں پتا ہو کہ آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں، صرف اعتراض نہیں کر رہے تو نہیں کریں گے. اور اگر وہ مائنڈ کرتے ہیں تب بھی سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں. سوال کر کے ان سے پوچھیں کہ دلیل چاہیے آپ کو جو بھی انہوں نے کہا. کیونکہ دیکھیے جو کام دین میں نہیں ہے نا، جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہ ریجیکٹڈ ہے، رد مردود.
چاہے اسے دین اور نیکی کے نام پہ کیا جائے. تو ہمیں ایسے کاموں میں تھکنے کی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں جس کی کوئی اصل اور دلیل نہ ہو. یہ کچھ زیادہ بھی پاس ایسا ہوتے ہیں جیسے یونیورسٹیز میں ٹیچر ہوتے ہیں, اگر آپ کسی قسم سے کوشچن وغیرہ کرتے ہو زیادہ پھر وہ اپنے دل میں وہ بات مطلب رکھ لیتے ہیں. احسن طریقے, دیکھیے ایک چیز ہے, احسن طریقے سے اگر آپ کریں گے, زج نہیں کریں گے استاد کو تو وہ دل میں کچھ نہیں رکھے گا. ٹھیک, زج نہ کریں. استاذہ, ہم جب کسی کی غیبت کر لیں یا کسی کو تانا دے دیں تو ہم سوری کہہ دیتے ہیں اس سے, اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے, تو اس طرح ہو جاتا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اس سے سوری نہیں کرتے. دونوں چیزیں کرنی چاہیے. اگر غیبت کر کے تو سوری کرنے جائیں گے تو اور فساد پڑے گا. اب اللہ سے معافی مانگے اور اس کے حق میں دعا کریں. جی یہ کی صنعت میں نے پڑھا تھا کہ ہر کام ریکارڈ ہے کہ میں 20 بچوں کو پڑھاؤں. مجھے نا اس کو پتا تھا پیپر دینے سے پہلے کہ مجھے ایسا حق اٹھانا ہے, تو کیا وہ ہر کام ہے میری طرف سے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. اور آپ 20 بچے پڑھائیے. میں پہلے غلط پڑھا لوں گی, مجھے کا موقع نہیں تھا میری جگہ یہاں پہ آتی, لیکن جب ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہمیں وہ حق دینا ہے تو ان لوگوں نے پڑھا ہی نہیں تھا. میں نے اپنے فرینڈ سے پوچھا, میں تو پڑھا ہی نہیں, مجھے نظر ہی نہیں آیا. اور اینڈ میں بھی کچھ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے, تو ہر ہم پوچھے بغیر ہم سے لے جاتا ہے. دیکھیے جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو حساب نہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے دیکھ لیا وہ پورا کریں. میرا یہ سوال ہے کہ یہ حق جو ہے یہ غور اور غور میں جو تعداد ہے دونوں طرح ٹھیک ہے یا کیا ہوتا ہے؟ کون سا حق جو پڑھتے ہیں کہ غلط غوری اور اسی طرح کی غور نہیں ہے غور ہے. اچھا, صحیح پروننسیشن کیا ہے؟ دونوں کے بیچ میں. دونوں کے بیچ میں جی, نہ دال ہے اور نہ زا ہے, دونوں کے بیچ میں. چلیے, زبان کی حفاظت کی دعائیں. زبان کی درستی کی دعا سب مل کے پڑھیے. ایک دعا, پھر میں ترجمہ پڑھوں گی, پھر دعا. اور دعا اس طرح پڑھنی ہے جیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ صرف نعرے لگانے ہیں اونچی اونچی آواز سے, نہیں, جیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں. مجلس سے ختم ہونے والی ہے, اب یہ دعائیں مانگنے کا سیشن ہے. پوری توجہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے حق میں قبول کرے اور ہماری زبان کی اصلاح کر دے. پڑھیے. اے اللہ, مجھے میرے کانوں, میری آنکھوں, میری زبان اور میرے دل کے شر سے اور بنی یعنی شرمگاہ کے شر سے عافیت میں رکھ. آمین. اے میرے رب, میری مدد فرما, میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر, میری نصرت فرما, میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر, میرے حق میں تدبیر فرما, میرے خلاف تدبیر نہ کر, میری رہنمائی فرما اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما دے, اور جو میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما. یا اللہ, مجھے اپنا شکر گزار, اپنا ذکر کرنے والا, تجھی سے ڈرنے والا, اپنا ازحد اطاعت گزار, تیرے لیے بہت ہی تواضع کرنے والا بنا دے. اے میرے رب, میری توبہ قبول کر لے, میری خطائیں دھو ڈال, میری دعا قبول فرما, میری حجت قائم فرما دے.
میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو سیدھا رکھ اور میرے دل سے میل کچیل، بغض، حسد اور کینہ وغیرہ نکال دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے سلامت دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی منی کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آمین۔ اے اللہ، میرے دل میں نور ڈال دے، میری زبان میں نور ڈال دے، میری سماعت میں نور ڈال دے اور میری بصارت میں نور ڈال دے۔ میرے پیچھے نور کر دے، میرے سامنے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے۔ اے اللہ، مجھے نور عطا فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میں صرف ایک انسان ہوں، تو جس مومن کو میں تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے۔
آمین. اے اللہ تو نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے، بس میرا اخلاق بھی اچھا کر دے. اللہ ہم سب کو حسن اخلاق نصیب کرے. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برا اخلاق مجھ سے دور فرما، تیرے سوا کوئی مجھ سے برا اخلاق دور کرنے والا نہیں. یعنی اللہ ہی ہے جو ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اچھا اخلاق نصیب فرمائے. اے اللہ بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، دل کی سختی اور غفلت سے، مفلسی، ذلت اور ناداری سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی، مخالفت اور نفاق سے، بری شہرت اور دکھاوے سے. آمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کتاب کو مکمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان در و دیوار کو اور اس بلڈنگ کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین پر، سب پر رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کو الفردوس الاعلیٰ میں ملائے. آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو معافی چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری، ایک بات یاد ہے، اس کتاب کو آپ نے دوبارہ دہرانا ہے اور آگے بھی کسی کو سکھانا ہے، اور گفٹ میں بھی دینا ہے. جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہے نا، اسے سوٹ دے رہے ہیں تو ساتھ ہی کتاب بھی رکھ کے دے دیں تاکہ اس کے سسرال میں اس کے کام آئے. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.